اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اسے ہم ایک نارمل دنیا سمجھتے ہیں۔ ہم وہی کھاتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے، ہم وہی سوچتے ہیں جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، اور ہم اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں سب جی رہے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں ایک ایسی ہولناک حقیقت بتاتا ہے جسے ہم سب غافل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم آڈٹ، دا گریٹ آڈٹ کی، جو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ دراصل ہمیں جو بچپن سے بتایا گیا تھا اعمال نامے کے حساب سے، وہ قرآن و حدیث میں بالکل ٹھیک ہے، ہر انسان کو اعمال نامہ دیا جائے گا، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو پوری قوم کو بلایا جائے گا، وہ اکثر ہم اس سے بھول چکے تھے، یا ہم نے اس چیز کو اس طرح ایکسٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ اس دن آپ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ پوری قوموں کی فائلیں، جیسے نیشن فائلز ہوتی ہیں نا، وہ کھولی جائیں گی، جیسا کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف۔ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی کمپنی یا ایک ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں جیسے فائلوں میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، یتیموں و مسکینوں کا حق مارا جاتا ہے، یا کسی غریب کی جیسے زمین چھین لی گئی، اس کا حق مارا گیا۔ اب آپ خود رشوت نہیں لیتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس سسٹم کا حصہ بنے رہتے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس دن جب جیسے پوری نیشن کی فائلز کھولی جائیں گی تو آپ کا نام بھی ان ظالموں کی فہرست میں ہوگا جنہوں نے اس سسٹم کو سہارا دیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، کتنا کھایا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ جب یتیم تڑپ رہا تھا تو تم نے اسی ڈیسک پر بیٹھ کے کام جاری کیوں رکھا تھا۔ آپ کی خاموشی اس ظلم پر آپ کے جیسے دستخط کرتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں آتا ہے، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اظہار برات کریں گے، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے آج ہم سوشل میڈیا پر واریئرز بنے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی یا مذہبی لیڈر کی خاطر دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور معاشرے میں نفرت کا زہر گھولتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آقا یا لیڈر کے وفادار ہیں۔ دیکھیں میدان محشر میں جو ہولناکیاں ہوگی اس کو تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے لیڈر کی طرف بھاگیں گے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا، وہ کیا، تیرے لیے اپنا سکون برباد کیا، آج مجھے بچا لے، اور وہ لیڈر آپ کے منہ پر ہی انکاری ہو جائے گا کہ میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا، تو خود ہی عقل کا اندھا تھا۔ آپ کا وہ سسٹم جس کے لیے آپ نے انسانیت بیچی، خاموش رہے، بس نوکری پیشہ آدمی بن کے رہتے رہے، وہی آپ کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جائے گی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ دیکھیں، غزہ ہو یا کشمیر یا آپ کے پڑوس میں جو کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، پوری امت دیکھ رہی ہے، احتجاج کرتی ہے، لیکن جب عمل اور قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے معاشی مفادات اور سسٹم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تصور کریں قیامت کے دن وہ مظلوم بچے اور عورتیں آپ کا گریبان پکڑ کے اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی تھا، لیکن یہ ہماری چیخیں سن کر بھی اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے رہے اور آرام کرتے رہے اور کاروبار چمکاتے رہے۔ تب امت وسط کا لقب ایک تمغہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ایک چارج شیٹ بن جائے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف انفرادی سمجھ لیا ہے، بلکہ دین کیا، ہم تو صرف مذہب اور کلچر کو چلاتے ہیں۔ اگر آپ فرعون کی مثال دیں تو وہ اکیلا نہیں ڈوبا تھا، بلکہ اس کا لشکر بھی غرق ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے سسٹم کا حصہ تھے۔ اگر آپ قوم لوط دیکھیں تو جب عذاب آیا تھا تو اس میں وہ لوگ بھی کچلے گئے تھے جو خود گناہگار نہیں تھے، لیکن گناہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر آپ قوم نوح یا قوم لوط دیکھیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت بوڑھے ہوں گے، 80 90 سال کے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، لیکن قوم لوط میں صرف حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں عذاب سے بچ سکی تھیں۔ قوم نوح میں
حضرت نوح اور ان کی بالکل جو ان کی فیملی کے ممبرز تھے نا اور تھوڑے سے ایمان والے تھے وہ بچ سکے تھے. لیکن ان دونوں قصوں میں آپ غور کریں کہ اس وقت معاشرے میں کیا بوڑھے لوگ نہیں ہوں گے, کیا بچے نہیں ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو یہ نہیں کیا کہ چلو میں بوڑھوں کو بچا لیتا ہوں, بچوں کو بچا لیتا ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ ایکٹیو قسم کی انوالومنٹ میں نہیں تھے, لیکن یہ پیسیو انوالومنٹ میں تھے, یعنی کہ خاموش تھے. ہمیں کیا, ہم تو اپنے کاروبار دیکھ رہے ہیں, ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں, ہمیں اپنے بیوی بچے دیکھ رہے ہیں. تو جب عذاب آتا ہے نا تو یہ سب اس کے اندر سمٹ جاتے ہیں. خدا اس گروہ پر رحم نہیں کرتا جو برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر بھی یہ کہتا ہے کر سو جاتا ہے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا. دیکھیں جو زبان ہے نا, جو جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ چگلی کرتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں, ہم مختلف بہانے بنانے میں تو بہت ہی ماہر ہیں, اسے لاک کر دیا جائے گا. اب ڈیٹا آزاد سے براہ راست ٹرانسفر ہوں گے. اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے. ہر چیز آپ کی گواہ بنے گی. آپ نے سوشل میڈیا پر کسی کی پگڑی اچھالی ہے, کوئی ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے آپ نے کوئی ثبوت مٹائے ہیں, یا آپ کے کنٹرول میں کوئی چیز تھی اور آپ نے اس سے مطلب چھپا دیا ہے, اس دن وہ تمام چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گی اور آپ کے خلاف گواہی دیں گی. آپ کا اپنا جسم آپ کا سب سے بڑا مخبر بن جائے گا, جیسا کہ سورہ زلزالہ میں آتا ہے, اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی. وہ جگہ, وہ مٹی, وہ ذرہ جہاں آپ نے اگر کسی کو تنگ کیا ہے, کسی سے رشوت لی ہے, وہ سڑک جہاں آپ نے کسی مظلوم کو تنگ کیا ہے, اس کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے, یا وہ تنہائی میں وہ کمرہ جس میں آپ نے کوئی نافرمانی کی ہے, وہ زمین اس دن بول پڑے گی. زمین جیسے ایک بایو ڈیٹا کی طرح کام کر رہی ہے, ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح آپ کی ہر چیز کو سیو کرتی جا رہی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں اور کوئی چیز سیو نہیں ہو رہی, ہر چیز سیو ہو رہی ہے. انسان جو غیبت کر رہے ہے, جو چغلی لگا رہے ہے, جو دوسروں کی پگڑی اچھال رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کسی کو کیا پتا, ہم اپنے کسی قریبی سے ہی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف, تو لیکن یہ ہر چیز سیو ہو رہی ہے. آپ کی وہ واٹس ایپ چیٹس جو آپ نے جیسے کلیئر چیٹ کر دیا, آپ نے کسی کو تنگ کیا, وہ سب سیو ہو رہی ہیں. وہاں کوئی بگ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کے تھرو مطلب آپ نے اس کو مٹا دیا, یا کوئی ڈیٹا ہیک نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہیک کر لیا وہ غائب ہو گئی. یہ سب چیزیں لاک ہو رہی ہیں آپ کی. تبھی تو انسان پکار اٹھے گا, ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی. اسی طرح ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کو اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے, تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر. یہ آیت قیامت کے اس لمحے کو بیان کرتی ہے جو عام تصور حساب سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ قیامت میں ہر فرد اکیلا کھڑا ہوگا, اس کا نام پکارا جائے گا, اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. یہ سچ ہے, بالکل یہ بات سچ ہے. مگر یہ آیت اس مرحلے سے پہلے کا منظر دکھاتی ہے, اور وہ منظر اجتماعی یعنی کلیکٹیو ہے, انڈیویجول یعنی انفرادی نہیں ہے. یہاں اللہ ایک انسان کو نہیں, ہر امت کو بطور ایک یونٹ, ایک اکائی کی طرح سامنے لاتا ہے. لفظ امت فرد نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ, پوری قوم, پورا نظام ہے. یعنی پہلے فرد کا حساب نہیں, پہلے قوم کا حساب ہوگا. اس دن اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے ذاتی طور پہ کیا گناہ کیے ہیں, بلکہ سوال ہوگا کہ تم بطور قوم کیا بن گئے تھے. جب ظلم نظام بن گیا تھا تم کہاں تھے؟ جب حرام کھانا معمول نارمل بن گیا تھا تو تم نے اس سے چیلنج میں کیا کیا تھا؟ جب دین صرف عبادت گاہ تک محدود ہو گیا تھا تم خاموش کیوں رہے تھے؟ دیکھیں دنیا میں آئے نا تو یہ صرف ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور چلے جانا ہے. یہ کام تو فرشتوں کا تھا, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں بتایا ہے. آپ کا کام کچھ اور تھا, آپ نے چیلنجز پورے کرنے ہیں. چیلنج کیا ہے پورے معاشرے میں؟ اگر دیکھیں برائی پھیلی ہوئی ہے, برائی کیا چیز ہے؟ وہ یہ شیطان ہے. جیسے اکثر ہمارے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی کسی کو امر بن معروف, تو ٹھیک ہے اچھائی کا حکم دو, لیکن برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سب اچھے ہو جائیں گے تو پھر برائی ہوگی نہیں.
تو یہ جس طرح ہمارے مولوی یہاں ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن یہ بات بہت غلط ہے۔ دیکھیں نا، برائی ہوگی نہیں، یہ کہاں سے سوچتی ہے؟ شیطان تو ہے نا، شیطان تو برائی تو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے گی۔ ہر امت کے لیے ایک شہید یعنی گواہ لایا جائے گا جو یہ بتائے گا کہ حق پہنچایا گیا تھا یا نہیں، سچ واضح کیا گیا تھا یا نہیں، قوم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی تھی یا نہیں۔ اور پھر سب سے خوفناک لمحہ یہ ہوگا کہ جس میں کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پر گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ہم سب پر گواہی دینے والے بھی ہوں گے۔ ہم بہت سی ایسی عبادات ہوتی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بے شک اسلام میں فرض ہوتی ہے، لیکن اب وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو حکم ہے قرآن میں، لیکن یہاں کلچر کا حصہ نہیں ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز کافی ہے، روزہ کافی ہے، ذاتی نیکیاں کافی ہیں، مگر یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر تم نیک تھے مگر نظام فاسق تھا اور تم نے اسے نارمل مان لیا تو تم بھی اس اجتماعی فائل میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں قومیں گھٹنوں کے بل ہوں گی، لیڈر اپنے ماننے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں تو بس فالو کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ دیکھیں، یہ آیت قیامت کے دن ایک خاموش مگر تباہ کن فریاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے زندگی سے نکال دیا تھا، اپنے روزمرہ کے کاموں سے اسے نکال دیا تھا۔ کچھ چیزوں کو مانتے تھے، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے تھے، قرآن پڑھ لیا تھا مگر اس سے نظام نہ لائے تھے، تلاوت ہوئی مگر فیصلے اس کے خلاف ہوئے۔ ہمیں آیات تو یاد ہیں مگر اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے سیاست میں، معاشرت میں، انہیں ہم نے غیر عملی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ آیت فرد پر نہیں بلکہ پوری قوم پر فرد جرم ہے کہ قرآن موجود تھا، سنا گیا تھا مگر حاکم نہیں بنایا گیا تھا۔ یہی جیسے اب ہمارا آئین ہوتا ہے، اس میں کدھر ہے قرآن، کدھر ہے قرآن کی سزائیں، کدھر ہے؟ یعنی اسے ہم نے ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا لی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ قیامت شروع ہو چکی ہے، زمین ہموار ہو چکی ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، مگر اب کیا ہے؟ قومیں موجود ہیں، افراد بکھرے نہیں ہیں بلکہ امتوں کی شکل میں جمع کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ انڈیویجول نامہ اعمال تو کئی آیتوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اکثر جو میرے آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد تھا وہ ہم اوور لک کرتے ہیں کہ امت کو بلایا جائے گا، پوری قوم کو۔ مجھے نہیں سمجھ آتا ہم لوگ یہ کیوں چیز اکثر بھول جاتے ہیں کہ پوری قوم کو بلایا جا رہا ہے، نہ ہی ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ بس، اور حقیقت بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب کو اس نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے۔ میری دعا ہے جتنے لوگ ہیں اس وقت اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ لیکن جب پوری قوم حاضر ہوگی تو آپ یہ نہ بھولیں نا، ہمارا ایک دشمن ہے، ہمارا کلیکٹیو دشمن ہے، اور وہ شیطان ہے۔ تو وہ کسی طریقے سے بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اب آپ خود سوچیں، دیکھیں انڈیویجول اپنی جگہ ہے، میں نے پہلے بتایا، لیکن جب ایک آواز آتی ہے کہ ہر امت آ گیا ہے اور اچانک یہ ملک، یہ قوم ہو گئی، یہ معاشرہ ہوگا، جیسے یہ ایک پورا شہر ہو گیا، جیسے اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس طرح وہ امت کو بلائے گا، کیا ہوگا۔ اب یہ سٹیز کی طرح آئیں گے، یہ پورے ملک کی طرح آئیں گے، یہ پوری ایئرلی بیسس پر آئیں گے کہ یہ اس ایئر سے اس ایئر تک کے لوگ تھے، یہ آئیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ، لیکن یہ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اسی ہجوم کے اندر ہم بھی سب موجود ہوں گے، میں اور آپ۔ لیکن نہ ہی تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ ہی آپ کو پتہ ہے۔ ہم سب اس دنیا میں ٹیسٹ کے طور پہ آئے ہیں، اور ہم سب، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ٹیسٹ پاس کرائے جو، اور سب کو مطلب جنت تک لے کر جائے اللہ۔ اب جیسے پہلا مرحلہ ہے، اب اجتماعی سوال ہوگا سب سے، پوری قوم سے، پوری امت سے۔ ابھی ہمارا نام نہیں پکارا گیا، بلکہ ابھی ہماری ذاتی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ تم نے بطور قوم کیا کیا تھا، کیا بنے تھے جب، اب یہ بات ہے نا کہ جب باطل نظام غالب تھا، کیا تم نے اسے چیلنج کیا تھا؟
اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اسلام ایز اے دین کہیں پہ بھی قائم نہیں ہے. ایز اے مذہب تو قائم ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھ لیں تو نماز روزہ چلتا ہے، لیکن کوئی معاشرت پر کوئی سود کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ اس وقت پوری قوم حاضر کی جائے گی، وہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا جب قرآن کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا گیا؟ کیا تم نے آواز اٹھائی تھی جب سچ کو خاموشی سے دفن کر دیا جاتا تھا؟ تو کیا تم بولے تھے یا تم بھی خاموش رہے تھے کہ چلو خیر ہے بھائی، میری نوکری چل رہی ہے، میری ابھی سٹڈیز چل رہی ہیں؟ اسی طرح ایک حدیث ہے جو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے نبی آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک بھی اس کا امتی نہیں ہوگا، یعنی کہ انہوں نے پیغام دیا کسی نے نہیں مانا، کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے، کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے، تو سب کو بلایا جائے گا. حضرت عیسیٰ کو تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بلایا جائے گا. تو اسی طرح جب ہماری باری ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے بھی میں نے اپنا جو پورا آپ کا پیغام تھا قرآن وہ بالکل پہنچا دیا تھا. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، شکر اور عفو و درگزر اور امانت و دیانت کا وہ کامل نمونہ ہے جس کی مثال دنیا میں اب نہیں ملتی. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشیر اور نذیر. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب قوم نے اس کو خود اپلائی کرنا ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اب ہم اپلائی کرتے ہیں ان چیزوں کو قرآن میں جو لکھی ہیں، نہیں کرتے، وہ ہمارا اب یہ اگلے جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ آفتاب ہے جس کی روشنی قیامت تک ہر وقت ہر ایک جو حق کے راستے پر آئے گا نا اس کی رہنمائی کرتی رہے گی. تو آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے سب نے کہ جو قوم آئے گی اس وقت آپ کیا ہوں گے. اس وقت آپ ایک جھنڈ میں ہوں گے اور آپ کیا بولیں گے اس وقت کہ میں تو ان کے ساتھ تھا، میں ٹرینڈز کے ساتھ تھا. ٹرینڈ کیا ہوتے ہیں؟ سب نے ایک ہی کام کرنا ہے، سب باہر کے ملک جا رہے ہیں، سب نے ادھر ہی چلے جانا ہے، سب نے ایک قسم کی پڑھائی کرنی ہے، سب نے ایک قسم کی نوکری کرنی ہے، سرکاری نوکری. تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ میں نے کیا الگ کام کیے؟ تو آپ یاد رکھنا قیامت کے دن آپ امت کا حصہ بھی ہوں گے. آپ کو اس دن جیسے خود سے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کی تھی، ان کو بتایا تھا یہ غلط ہے، یہ سسٹم ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرو. میں نے ظلم کو نارمل نہیں مانا تھا، میں نے وہی کیا جیسا کہ حضرت نوح نے کیا تھا، حضرت موسیٰ نے کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کہ اکیلے ہی صحیح تھے مگر سچ کا ساتھ دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے سب کو فالو کیا تھا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا، نظام خراب تھا، میں اس دور میں اس ایرا میں آ گیا تھا. یاد رکھیں یہ وہی مقام ہے جہاں اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ آپ خود دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے اٹھے تھے. اور اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اکثریت کے ساتھ رہنا کافی ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ حق کو پہچانو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ. اصل سوال یہ ہے کہ اس دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس ملک کے شہری تھے، تم کس مسلک سے تھے، بلکہ یہ پوچھے گا جب تمہاری قوم کو جگانے والا کوئی نہیں تھا تم نے کیا کوشش کی تھی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کا حساب پہلے امت سے شروع ہوگا، امت کا ہوگا، پھر انفرادی طور پر بھی ہوگا. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں صرف عبادات نہیں ہوں گی، بلکہ آپ نے کیا جرت دکھائی ہے، کیا سچ بولا ہے، کیا آپ نے موقف اپنایا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن صرف فرد کا دن نہیں ہوگا بلکہ قوموں کا دن بھی ہے. پہلے امتیں کھڑی کی جائیں گی، ان کے نظام، ان کی خاموشیاں، ان کے فیصلے تولے جائیں گے. اس کے بعد ہر فرد کو الگ کر کے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس اجتماعی بگاڑ میں اصلاح کرنے والے تھے یا محض ایک تماشائی کی طرح تم نے زندگی گزاری تھی. اس دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ سب یہی کر رہے تھے یا اللہ، یا میں اکیلا سا کیا کر سکتا تھا. نجات کا معیار یہ ہوگا کہ تم نے حق کو پہچانا، اس کا ساتھ دیا، اور جہاں تک ممکن ہوا وہاں قوم کو جگانے کی کوشش کی، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری جدوجہد دیکھی جائے گی، تم نے کتنی ایفرٹس کی ہیں. ریزلٹ نہیں دیکھا جائے گا. ریزلٹ تو دیکھیں، ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ نے کم از کم ایفرٹس تو کرنی ہے نا. اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے،
اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے صحیح کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی صحیح ان قریب اسے دکھا دی جائے گی۔ جو یہ صحیح کا ورڈ ہے نا، یہ عربی میں مطلب ہے اس کا ایفرٹس، اس نے کیا ایفرٹ کیے ہیں، اس نے کس چیز کو مطلب what he strives for۔ آپ اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو جگانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، لیکن ہمیں دل کے ساتھ ایفرٹس کرنی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سر سے اتارنا ہے، دل سے ایفرٹس کریں، آپ میں لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں، تاکہ جب یہ پوری قوم اکٹھی حاضر ہو تو ہمارے پاس ہو کہ یا اللہ ہم نے بتا دیا تھا ان کو قیامت کا، آخرت کا، اس سسٹم کا بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے اس کو۔ اب ان لوگوں نے ماننا ہے نہیں ماننا، مانے نہیں مانے، وہ اللہ تعالیٰ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو حق کے وقت خاموش رہتے رہے، اور نہ ان میں جو عبادات تو کرتے رہے مگر زندگی میں تیرے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والا بنا۔ قیامت کے دن ہمیں اس حال میں اٹھا کہ ہم کہہ سکیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی حد تک حق کا ساتھ دیا تھا اور لوگوں تک حق پہنچا دیا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔